اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ چین کے صدر دورے یورپ کے آخری مرحلے میں ہنگری پہنچ گئے۔ اس سے قبل بلغراد میں انہوں نے چین سربیا ہم نسل معاشرے کی تشکیل کی حمایت کے لیے 6 اقدامات کا اعلان کیا۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چینی صدر شی جن پنگ اپنے دورہ یورپ کے آخری مرحلے میں ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ پہنچ گئے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان اور ان کی اہلیہ وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام نے چینی صدر کا ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال کیا۔ شی جن پنگ کے خصوصی طیارے کو ہنگری کے فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ہنگری کے فضائیہ کے 2 لڑاکا طیاروں نے اسکارٹ کیا۔ اس سے قبل صدر شی جن پنگ نے بلغراد میں سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچ کے ساتھ مذاکرات کیے۔ مذاکرات کے بعد چین سربیا ہم نسلی معاشرے کی تشکیل کی حمایت کے لیے 6 اقدامات کا اعلان کیا گیا، جن میں چین سربیا آزاد تجارتی معاہدہ، چین کی پروفیشنل ورلڈ ایکسپو 2027 کی میزبانی کے لیے سربیا کی حمایت، چین کی سربیا کے اعلیٰ معیار کی زرعی مصنوعات کے درآمدات کو بڑھانے کے لیے آمادگی، سائنسی تحقیقی تبادلوں میں مدد، سربیائی نوجوانوں کے چین میں حصول تعلیم اور بلغراد سے شنگھائی کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز شامل ہیں۔ چینی صدر نے یہ عزم ظاہر کیا کہ مشترکہ طور پر چین سربیا ہم نسلی معاشرے کی تشکیل کو فروغ دیا جائے گا اور بنی نوع انسان کا ہم نسلی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مزید خدمات سر انجام دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ چینی صدر شی جن پنگ کے حالیہ دورہ یورپ کے دوران متعلقہ ممالک کے ساتھ شراکت داری اور دو طرفہ تعلقات میں مضبوطی اور استحکام کی بات کی گئی ہے، جو یقینی طور پر غیر یقینی صورتحال سے دوچار دنیا میں استحکام کا ایک پیغام۔ غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے اندر تیسری اجتماعی قبر سے 49 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برآمد ہونے والی یہ اجتماعی قبر الشفا اسپتال کے اندر سے تیسری اور غزہ کے اسپتالوں سے ملنے والی 7ویں اجتماعی قبر ہے۔ یہ لاشیں اس وقت برآمد ہوئی ہیں جب اسرائیل نے بدھ کے روز قاہرہ اور 2 مئی جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات کے درمیان رفح پر شدید بمباری کی۔ اسرائیل نے بین الاقوامی خدمات کو نظر انداز کرتے ہوئے رفح میں ٹینک بھیجی اور منگل کے روز رفح کراسنگ پر قبضہ کر لیا، جو محصور علاقے میں امداد منتقل کرنے کے لیے اہم راستہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو مکمل آزاد اور خود مختار ریاست کا درجہ دیے جانے کا امکان ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی گئی۔ جنرل اسمبلی کے 140 اراکین پہلے ہی فلسطین کو بطور ریاست قبول کر چکے ہیں۔